اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال ہے کلاس؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بیٹا، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے بیٹا۔ اس سے قبل ہمارے 38 لیکچرز جو ہے وہ 37 لیکچرز مکمل ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ 38 لیکچرز آپ تک پہنچ چکے ہیں، جس کے اندر آپ نے 11 رکوع سورہ بقرہ کے اور 22 احادیث مکمل کی ہیں، جس میں سے 10 احادیث اور 5 رکوع میں سے آپ پیپر بھی دے چکے ہو، ٹھیک ہے بیٹا۔ باقی تیاری آپ ساتھ ساتھ کرتے جاؤ تاکہ جب تک آپ کے دسمبر ایگزامز ہوتے ہیں یا جو بھی شیڈیول بنتا ہے تو آپ نے پڑھا ہو، آپ ایک دم برڈنائز نہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے بیٹا۔ بالخصوص ترجمہ، میں نے آپ کو پیپر کے حوالے سے پہلے بھی کہا تھا کہ جو آپ کی شارٹ کمنگز تھی وہ زیادہ تر قرآن کے حوالے سے تھی بیٹا۔ آپ نے قرآن کے ترجمے اور تفسیر کو فوکس نہیں کیا، اب آپ نے اس کو ساتھ ساتھ پڑھنا ہے، اور اسی طرح جس پیٹرن پہ آپ ریکارڈنگز بنا کر بھیج رہے ہیں آپ نے ریکارڈنگز بھیجنے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ آج جو ہے وہ ہمارا لیکچر نمبر 39 ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے قبل ہمارے 38 لیکچر جو ہے وہ مکمل ہو چکے ہیں الحمدللہ، اور آج ہم سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 12 کریں گے، ٹھیک ہے بیٹا۔ آیت نمبر 97 to 103، ٹھیک ہے۔ تقریباً یہ ہے 6 آیات ہیں، ٹھیک ہے، اور رکوع بہت طویل نہیں ہے لیکن بنی اسرائیل کی ہی ایک اور داستان بیان کر رہا ہے۔ بنی اسرائیل کے 2 جرائم کا بالخصوص یہاں پر ذکر آئے گا، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم اس کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں، ٹھیک۔ ترجمہ اور تفسیر ہم اسی پیٹرن کو لے کر چلیں گے کہ ہم پہلے قرآن مجید کا ترجمہ کریں گے سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 12 کا، اور پھر ہم اس کی تفسیر کریں گے۔ آپ تفسیر اگر دیگر جگہ سے دیکھ کے پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھ سکتے ہو، یہ تو آپ کے ایک کتاب کا ہے نا، ٹیکسٹ ہے، آپ کے لیے کچھ سلیکٹیو تفاسیر ہیں، اس میں سے چھوٹے چھوٹے پورشنز لیے گئے آیات کی تفسیر کی ہے۔ اگر آپ اور پڑھنا چاہتے ہو تو بہت آسان تفسیر جو ہے وہ تفہیم القرآن ہے مولانا مودودی کی، ٹھیک ہے بیٹا، اور تدبر قرآن ہے امین احسن اصلاحی کی، آپ وہ دیکھ سکتے ہو، اور اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی تفسیر اویلیبل ہے تو آپ اس کو ضرور دیکھیں، ٹھیک ہے۔ آج ہم چلتے ہیں رکوع نمبر 12 کی طرف، اور کٹنگز پھر آپ کی اسی رکوع سے کوشش کی جاتی ہے شروع کی جائے جہاں سے آیات شروع ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه۔ قل کہہ دیجئے، من کانا جو کوئی ہو، من جو، من ہوتا ہے سے، اور من جب انہی حروف کے پر جب زبر آ جاتی ہے تو وہ من بن جاتا ہے۔ قل کہہ دیجئے، من کانا جو کوئی ہو، عدو لجبریل، عدو دشمن، جبریلا جبریل کا، کہہ دیجئے کہ جو کوئی بھی جبریل کا دشمن ہے، فَإِنَّهُ تو بے شک اس کو کس کو، اس کتاب کو، نزلہ ہم نے اتارا، علی قلبک آپ کے دل پر۔ ان سے کہہ دو کہ جو بھی جبرائیل کا دشمن ہے سو اس نے اس کو آپ کے دل پر اتارا، اس کلام کو آپ کے دل پر اتارا، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے، فَإِنَّهُ تو بے شک اس نے، کس نے، جبرائیل نے، نزلہ اس کو نازل کیا، علی قلبک کس کتاب کو آپ کے قلب کے اوپر اللہ کی مرضی سے، مصدقا لما جو کہ تصدیق کرتی ہے اس کی، بین یدی جو ان کے ہاتھوں میں موجود ہے، ہدی و بشری للمؤمنین جو کہ خوشخبری ہے اور ہدایت ہے ایمان والوں کے لیے۔ یہ آپ کو چھوٹا نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ من کان عدو للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ من کان عدو للہ، پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے اللہ تعالیٰ نے صرف پہلی آیت جو تھی رکوع کی اس کے اندر جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جو ان کی دشمنی تھی اس کا ذکر کیا، کہہ دیجئے جو بھی جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہوگا تو وہ جان لے یقیناً اللہ نے اس کلام کو آپ کے دل پر اللہ کی، یعنی اس کلام کو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے دل پر اللہ کی مرضی سے اتارا، اور یہ وہ کتاب ہے جو تصدیق کرنے والوں کی ہے جو پہلی کتابیں تھی جو تمہارے ہاتھوں میں موجود ہے، اور ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں من کان عدو للہ جو کوئی دشمن ہو اللہ کا، و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، و رسولہ اور اس کے رسولوں کا، و جبریل اور جبرائیل علیہ السلام کا، و میکالا اور میکائیل علیہ السلام کا، فإن اللہ عدو للکافرین تو اللہ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے، ٹھیک ہے۔ جو کوئی بھی دشمنی رکھے اللہ سے، اس کے فرشتوں سے، اس کے رسولوں سے، جبرائیل علیہ السلام سے، میکائیل علیہ السلام سے، بس ایسے ہی لوگوں کا، ایسے ہی کافروں کا اللہ بھی دشمن ہے۔
ٹھیک ہے، ابھی ہم پڑھتے ہیں انہوں نے یہ دشمنی کیوں پالی. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا یقیناً تحقیق ہم نے نازل کیا علیکا آپ کی طرف، یقیناً ہم نے اس کو آپ کی طرف آیات بینات روشن نشانیاں، یقیناً ہم نے آپ کی طرف واضح نشانیاں اتاری. وما یکفرو اور نہیں کفر کرتے بیہا اس کا الا الفاسقون سوائے جو فاسق ہوتے ہیں، حد سے بڑھنے والے ہوتے ہیں، انکار کرنے والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جو انکار کرنے والے ہوتے ہیں. اوا کلما اوا کیا کیا ابا کلما کیا جب بھی عہدو انہوں نے عہد کیا عہدن کوئی وعدہ نبذہ تو پھینک ڈالا فریق منہم ان میں سے ایک گروہ ایک جماعت نے. ٹھیک ہے، اور جب بھی انہوں نے کوئی اللہ سے عہد باندھا تو ان میں سے ایک جماعت اس سے پھر گئی، انہوں نے اس کو پھینک ڈالا. بل اکثرہم لا یؤمنون بلکہ ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں. وَلَمَّا جَاءَهُمْ اور جب بھی آیا ان کے پاس رسول من عند اللہ اللہ کے ہاں سے کوئی رسول، اور جب بھی ان کے پاس اللہ کے ہاں سے کوئی رسول آیا مصدق لما معہم جو اس کی تصدیق کرتا تھا. ٹھیک ہے، جو ان کے پاس لما معہم جو اس کی تصدیق کرتا تھا ان کے پاس نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اس کو پھینک ڈالا، اس کو اگنور کر دیا. ٹھیک ہے، پھینکنا یا کن معنوں میں اگنور کر دیا، اس کو اہمیت نہیں دی. اور جب بھی ان کے پاس کوئی اللہ کا رسول اس کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی تو ان میں سے ایک جماعت نے ایک گروہ نے اس کو پھینک ڈالا، اس کو پیچھے کر دیا. ٹھیک ہے، کتب اللہ کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو وراء ظہورہم اپنی پیٹھوں پیچھے، اور اللہ کی کتاب کو اپنے پیٹھوں پیچھے پھیر دیا. کأنہم جیسا کہ وہ لا یعلمون اس کو جانتے ہی نہیں، انہوں نے یہ ایسے کیا گویا وہ اس کا علم ہی نہیں رکھتے، وہ اس کو جاننے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک ایک عنوان چل رہا ہے، ہم آگے جا کے تفسیر میں اس کو دیکھتے ہیں. پہلے ایک بار ترجمہ مکمل کر لیتے ہیں. یہاں سے ایک دوسرا ٹاپک، ایک دوسری بات شروع ہو رہی ہے. وَاتَّبَعُوا اور انہوں نے پیروی کی ما تتلو الشیاطین ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان. ٹھیک ہے، وَاتَّبِعُوا انہوں نے پیروی کی، وَاتَّبَعُوا انہوں نے پیروی کی ما تتلو الشیاطین جو شیطان تلاوت کرتے تھے علی ملک سلیمان سلیمان کی بادشاہت میں، سلیمان کی سلطنت میں. وما کفر سلیمان اور سلیمان نے کفر نہیں کیا. وما کفر سلیمان سلیمان نے کفر نہیں کیا ولکن الشیاطین اور یہ شیاطین تھے کافر جنہوں نے کفر کیا. یعلمون الناس السحر جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. وما انزل اور نہیں اتارا علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت. وما انزل اور جو اتارا گیا علی الملکین دو فرشتوں پر ببابل ہاروت و ماروت جو بابل شہر میں اتارے گئے تھے، ہاروت اور ماروت نامی. اور اس چیز سے ٹھیک ہے، اور شیطانوں نے کفر کیا، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا. اللہ یہاں صاف انکار کر دے، وہ شیطان تھے جنہوں نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، وہ اس چیز کے پیچھے پڑے جو دو فرشتوں جو بابل شہر میں اتارے گئے تھے، ہاروت ماروت، اس کے پیچھے پڑ گئے تھے. وما یعلمان اور وہ نہیں سکھاتے تھے. وما یعلمان من احد کسی کو بھی، حتی یہاں تک کہ یقولا وہ کہہ دیتے تھے انما نحن فتنۃ بے شک ہم تو فتنہ ہیں، ہم تو آزمائش ہیں. فلا تکفر پس تم کفر نہ کرو. فیتعلمون پس سیکھتے تھے منہما ان دونوں سے ما یفرقون جو جدائی ڈال دے، جو الگ الگ کر دے، بھی اس کے ذریعے سے بینا درمیان اس کے الماری و زوجی آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان. اور وہ ان کو نہیں سکھاتے تھے جب تک ان کو بتا نہیں دیتے تھے کہ ہم تو صرف آزمائش ہے، ہم سے چیز مت سیکھو. لیکن اس کے باوجود بھی وہ جادو سیکھنے کے لیے اتنے پاگل ہوئے تھے کہ وہ ضرور سیکھنا چاہتے تھے، ہر قیمت پہ سیکھنا چاہتے تھے، جبکہ ان کو بتا بھی دیا جاتا تھا کہ یہ کفر ہے. اور وہ جادو بھی ایک خاص قسم کا جادو سیکھتے تھے، ایسا جس کے ذریعے سے شوہر اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دی جائے. وما ہم بضارین اور وہ نہیں نقصان پہنچانے والے بھی اس کے ساتھ من احد کسی کو بھی الا باذن اللہ سوائے اللہ کے حکم کی. اور وہ اس کے ذریعے سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے سوائے جہاں اللہ کا حکم آ جاتا. وَيَتَعَلَّمُونَ اور وہ چیز سیکھتے تھے ما یضرہم جو ان کو نقصان دے، وَلَا يَنفعُهُم جو ان کو نفع نہ پہنچائے. انہوں نے ایسی چیز سیکھی جو ان کو نقصان دے اور فائدہ نہ پہنچائے. وَلَقَدْ عَلِمُوا اور یقیناً انہوں نے جان لیا لمن اشتراہ جو کوئی بھی خریدے گا ما لہ اس کو فی الآخرات آخرت میں من خلاق اس کا کوئی حصہ نہیں. ما لہو نہیں ہے اس کے لیے فی الآخرات آخرت میں من خلاق کوئی حصہ. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ اور جو انہوں نے بیچ ڈالا. وَلَبِئْسَ اور بہت ہی برا ہے ما شَرَوْا جو بیچ ڈالا بھی اس کے بدلے انفسہم اپنی جانوں کو. لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ جانتے ہوتے. آپ یہ دیکھیں گے اللہ یہ بات دو بار کہیں گے، لو کانوا یعلمون کاش وہ جانتے ہوتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا اگر وہ ایمان لاتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ من عند اللہ خیر تو اللہ کے ہاں ان کے لیے بہتر ثواب ہوتا. لو کانوا یعلمون کاش کہ ٹھیک ہے
کچھ بیٹا اہم نکات 2 تو میں نے آپ کو ہائی لائٹ کر دیے، فرشتوں کی دشمنیاں اور جادو، ہاروت و ماروت، ٹھیک ہے، حقیقت سحر بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں۔ اچھا جو آپ چیز پڑھ رہے ہو بیٹا وہ کیا ہے کہ فرشتوں نے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ کل من کان عدو لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، کہ جو کوئی بھی جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھتا ہے، اللہ یہاں کہہ رہے ہیں اس کو بتا دیجئے کہ جبرائیل نے جو بھی اتارا وہ اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر اتارا، ٹھیک ہے۔ یہ یہود تھے جن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، ان کو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ خاص طور پہ دشمنی تھی، اور وہ کیا کرتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن خیال کرتے تھے، میکائیل علیہ السلام کو اپنا دوست سمجھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی اس تردید میں، اس شبہ کے رد میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں کہ یہ تم کس چکر میں کر رہے ہو، کیونکہ جبریل امین تو وہی کچھ لے کر آتے ہیں جو اللہ انہیں دیتا ہے، ٹھیک ہے، میکائیل بھی وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ لیکن جس طرح یہود کا رویہ تھا نا، بنی اسرائیل کا رویہ تھا کہ وہ انبیاء کے درمیان تفریق کرتے تھے، کسی کو قبول کرتے تھے، کسی کو نہیں کرتے تھے، کسی کی فرما برداری کی اور کسی سے انکار کیا، تو یہی رویہ ان کا، یہی تفریق جو تھی فرشتوں کے بارے میں بھی تھی، اور ان کا خیال یہ تھا کہ میکائیل علیہ السلام کو ہم سے ہمدردی ہے، جبکہ جبرائیل علیہ السلام ایسے نہیں ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ انہیں بتا رہا ہے کہ تمام فرشتے اللہ کی طرف سے ہیں، اور ان کے ساتھ عداوت کا جذبہ رکھنا، عداوت کی فیلنگ رکھنا، وہ اللہ کے ساتھ رکھنا ہے، اس کے رسولوں کے ساتھ رکھنا ہے، اس کے فرشتوں کے ساتھ رکھنا ہے۔ اگر ایسا کرو گے تو اللہ بھی تمہارے ساتھ دشمنی رکھے گا۔ دیکھیں یہ ساری باتیں اگر آپ دیکھیں، من کان عدو للہ و ملائکتہ و رسولہ، یہ سب یہود نے کیے، اللہ کے ساتھ بھی دعوت رکھی، اس کے فرشتوں کے ساتھ رکھی، یہاں دیکھ لیں جبرائیل و میکائیل کے درمیان تفریق کی، اسی طرح اگر آپ دیکھیے تو رسولوں کے درمیان انہوں نے تفریق کی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اس طرح کا جذبہ پالو گے تو کافر شخص ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے صاف کہہ دیا فإن اللہ عدو للکافرین، تو اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے، گویا جو یہ کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا ہوگا، اللہ بھی ایسے شخص سے دشمنی رکھے گا، ٹھیک۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ یہ تمہاری طبیعتوں کا قصور ہے، ٹھیک ہے، جبکہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف تو روشن نشانیاں اتاری، ٹھیک ہے، ہم نے آپ کی طرف واضح روشن نشانیاں اتاری جن کا انکار نہیں کرتے سوائے فاسق لوگ۔ اب پہلے جو ہے وہ یہود مخاطب تھے، اب یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کلیئر کٹ کہ آپ کو حق عطا کیا گیا، آپ کو روشن نشانیاں، معجزات، دلائل دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور جن سے ایک عقل رکھنے والا، شعور رکھنے والا شخص انکار کر ہی نہیں سکتا، بلکہ صرف سر پھرے اور کفر اختیار کرنے والے فاسق، حد سے بڑے ہوئے نافرمان لوگ ہی انکار کریں گے۔ اور پھر یہاں انہیں کیا کہا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو کہ تم تو ہو ہی ایسے، بنی اسرائیل کو یہ کہا جا رہا ہے تم تو اپنے عہد و میثاق کی پاسداری کرتے ہی نہیں ہو، تم نے جب بھی انبیاء سے یا نبیوں سے کوئی وعدہ کیا تمہیں زبردستی وہ پورا کروایا گیا، اول تو تم پورا کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے بیٹا، اس چیز کے لیے تم تیار ہی نہیں ہوتے کہ تم ان کی بات کو مانو۔ اس طرح سے جو ہے تم نے کیا کیا کہ خود جو ہے وہ حالانکہ تمہارے پاس وہی کتابیں آتی رہی جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، ایک ریوائزڈ ورژن آتا رہا، اسی کی تصحیح کر کے بھیجا جاتا رہا، ایک لیٹسٹ چیز آتی رہی، تمہارے پاس جو موجود ہوتا تھا وہ تو اس کی تصدیق کرتی تھی، وہ تو اس کے اوپر اور ٹھپا لگاتی تھی کہ تمہاری بات بھی ٹھیک تھی، یہاں بھی ٹھیک ہے، لیکن تم نے اپنی کتابوں کے اندر بیانات کو بھی چھپایا اور اب اس سے بھی انکار کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اور کھلم کھلا معجزات دیکھنے کے بعد، نشانیاں دیکھنے کے بعد تمہاری طبیعت ایسی ہو چکی ہوئی ہے کہ عہد کرنے کے بعد بھی تم اس پر پھر جاتے ہو، وعدہ کرنے کے بعد بھی تم پھر جاتے ہو، ٹھیک ہے۔ حالانکہ ایک عام شخص بھی جو ہوتا ہے وہ اپنے وعدے کی پاسداری رکھتا ہے، تم نے تو اللہ سے یہ وعدہ لیا تھا، کوہ طور پہ لیا تھا، کتنے مشکل حالات میں لیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد بھی تمہاری جو فطرت ہے، تمہاری خواہشات ہیں اور تعصب جو تمہارا ہے وہ تمہیں کسی عہد پہ قائم نہیں رہنے دے رہا، تمہیں اس قابل نہیں بنا رہا کہ تم حق کی راہ کے پر قائم رہ سکو، اور تم نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو بھی توڑ ڈالا، ٹھیک ہے۔ یہاں یہ بات بیان کی جا رہی ہے، اور اسی طرح جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پیشن گوئیاں تھیں، ٹھیک ہے، ان کو تم چھپاتے ہو۔ ایک گروہ نے کیا کیا، کتابوں کو جو ہے وہ اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا، اسے مراد یہ بھلا دیا، اس کو لفٹ نہیں کروائی، اس کو سمجھا نہیں، اس کو اہمیت نہیں دی، گویا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ٹھکرا دیا، اور جو اس کو ٹھکرائے گا وہ ظاہر خلاف ورزی کا مرتکب ہوا، اور پھر وہ کیا ہوگا، تو وہی ہوگا، اس کے لیے وہی بات، وہی الفاظ استعمال کیے جائیں گے جو کافر ہے، جو فاسق ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر آپ اگلی چیز پر آئیے تو بہت امپورٹنٹ ہے سحر اور ہاروت و ماروت۔ سحر کیا ہے، جادو، ٹھیک ہے، اور جادو کی حقیقت کیا ہے، جادو کی اسلام میں شرعی حیثیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے اور حیثیت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ در حقیقت یہ اثر کرتا ہے، اثر رکھتا ہے، اور اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، یہ اس کی حقیقت ہے۔ اور اب اس کا سٹیٹس کیا ہے کہ یہ کفر ہے، کیونکہ جادو جو ہے وہ کسی کو نفع پہنچانے کے لیے نہیں کروایا جاتا، بلکہ یہ نیگیٹو اپروچ ہے، یہ وہ علم ہے جو نفع بخش علوم کے اندر شامل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ اس کو شیاطین کی طرف منسوب کیا گیا، آپ
آپ دیکھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہم اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، ٹھیک ہے، تو علم نافعہ مانگا گیا، گویا علم جو تھا وہ نافع بھی ہے اور غیر نافع بھی ہے۔ اب نافع علوم وہ ہیں جو قرآن سے متعلق ہیں، جو سنت سے متعلق ہیں، جو دین اور دنیا میں بھلائی اور خیر کے ہیں، اس کے اندر سائنس کا علم بھی آتا ہے۔ اب کچھ ایسے علوم بھی ہیں جو غیر نافع ہیں، جو نقصان دینے کے لیے ہوتے ہیں، گویا آپ ان سے پناہ مانگ رہے ہیں اور اس علم کا سوال کریں جو نفع دینے والا ہے۔ تو پھر اب جو غیر نافع علوم ہوں گے وہ کون سے ہوں گے؟ وہ یہی ہے، سحر ہے، جادو ہے، کالا علم ہے، جو دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے اور گرانے کے لیے مرتبے سے اختیار کیا جاتا ہے۔ اب یہ ہے کیا، اس کی آج تک سائنس بھی توضیح نہیں کر سکی ہے، ٹھیک ہے، اور کسی نے کہا کہ یہ پراسرار قوتوں کا نام ہے۔ آپ لیکن دیکھیں اس کی حیت اور ماہیت کیا ہوتی ہے کہ یہ بہت دور بیٹھے بھی ایک شخص کو متاثر کرتا ہے، اور یہ اثر کبھی جسم کے اوپر ہوتا ہے، کبھی دماغ کے اوپر ہوتا ہے، کبھی اس کی صلاحیتوں کے اوپر ہوتا ہے، اور کبھی تو ایسا شخص اپنے مال سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، کبھی جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، یعنی ٹائپس ہیں، اور پھر اس میں آپ کہہ لیں کہ اس کی جو ہے وہ درجات ہیں، ٹھیک ہے، کبھی انٹینسٹی اس کی بہت زیادہ ہوتی ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کم پہ ہی اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن عمومی طور پہ یہ لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ میں نے دیکھا کبھی کسی نے کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے جادو کیا، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے عام طور پہ گندی چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے، شیاطین کو حرکت میں لایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور خیر کا علم رکھنے والے، قرآن و حدیث کا علم رکھنے والے یہ کام نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ ایسا علم ہے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا صرف، اور سم ٹائم کوئی شخص آپ کے سامنے نہیں ہوتا، اس کی آواز آپ کے سامنے نہیں ہوتی، آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن پھر بھی آپ اس کے جسم کے اوپر، اس کے خیالات کے اوپر اور اس کے افکار کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں کہ وہ ویسے ہی کرنے لگتا ہے جیسا آپ چاہتے ہو، وہ ویسا ہو جاتا ہے جیسا آپ چاہتے ہیں، واللہ عالم، ٹھیک ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے بارے میں کہا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہم اسلام میں دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کفر کہہ دیا، ٹھیک ہے، وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا، یعنی یہ جو جادو والا کفر تھا سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا تھا، بلکہ یہ شیاطین کرتے تھے، تو یہاں سے تو پتہ چل گیا کفر۔ اگر حدیث کو دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہیں کلیئر، اس میں بعض جگہ پہ ہمیں کبائر گناہ میں 3 گناہوں کا ذکر ملتا ہے، شرک، والدین کی نافرمانی اور ناحق قتل، اور بعض روایات میں ہمیں ایک حدیث 7 موبقات کے نام سے ملتی ہے جس میں 7 ہلاکت والے امور کا ذکر ہے، یعنی 7 کبیرہ گناہوں کا ذکر ہے، اس کے اندر بچے ایک جادو بھی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ جو شخص اس سے باز نہیں آتا اس کی گردن اڑا دی جائے، گویا قتل اس کی سزا ہے، ظاہر ہے وہ بھی دوسروں کو نقصان پہنچانے کا باعث بن رہا ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہوا تھا، لبید بن عاصم نے جادو کروایا تھا، ٹھیک ہے، اور پھر اس نے کچھ عورتوں کو استعمال کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو، کنگھے کو استعمال کیا گیا تھا، اور اس سے بچنے کے لیے جو ہے پھر وہ معوذتین 11 آیات نازل کی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اب جہاں تک یہود کی بات ہے تو یہود کی آپ جادو بھی دیکھیے، اس کو بھی جوڑیے، اور پلس ان کی اخلاقی حالت کا اندازہ لگائیے۔ دیکھیے قرآن جب کسی مسئلے کو ہائی لائٹ کرتا ہے نا تو اس کسی امت کے حوالے سے، جیسے آپ دیکھیں قوم لوط کے حوالے سے اس نے خاص جرم کا ذکر کیا، قوم نوح کے حوالے سے دیکھیں، قوم شعیب کے حوالے سے دیکھیں، اس نے کہا ناپ تول میں کمی، تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں چند لوگ یہ جرم کرتے تھے اور پھر اس کو ہائی لائٹ کر دیا گیا، اس کا مطلب یہ کہ اس قوم کی اکثریت یہ جرم کر رہی تھی، ناپ تول میں کمی کر رہی تھی، شرک کر رہی تھی، انہوں نے اگر یہ کام کیا تو ان میں سے بہت سارے ایسا کرتے تھے، سب نہیں کرتے تھے تو بہت سارا ایسے کرتے تھے۔ اب اگر آپ دیکھیں نا، آپ کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک خاص قسم کا جادو سیکھتے تھے، اور کس قسم کا جادو سیکھتے تھے، اور آپ یہاں سے اس قوم کی اخلاقی حالت کا اندازہ لگائے، باقی ان کی جو مذہبی حالت ہے، معاشرتی حالت ہے، وہ ہم بار بار دیکھ چکے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کس طرح کی، انبیاء کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا، آپس میں بھی ان دونوں کا ایک دوسرے کا رویہ کیا تھا، وہ ایسا جادو سیکھنا چاہتے، جادو تو جادو خود بری چیز، اور پھر سب سے بڑھ کر ایسا جادو کہ وہ ایسا جادو سیکھنا چاہتے تھے جس کے ذریعے سے ایک میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالی جا سکے۔ ویسا کیوں کرتے تھے؟ تاکہ ان کے رشتے کو توڑ کر کسی اور کی بیوی کو ہتھایا جا سکے۔ کتنا غیر اخلاقی فعل ہے اور حد درجہ گرا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک قوم کی اخلاقی حالت ہی یہ ہو جائے، اس کا کام ہی یہ رہ جائے کہ وہ دوسروں سے جو ہے وہ عورتیں حاصل کرے اور خود ان کو اپنے نکاح میں لے کر آئے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے اب یہاں پہ خاص طور پہ اس کا ذکر کیوں کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی روح سے پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کہیں بیشی معاف فرمائے، اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ شیطان کو جو ہے نا وہ سارے دن کی آ کے اس کے چیلے رپورٹ دیتے ہیں، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، وہ کسی سے بھی خوش نہیں ہوتا، کسی سے مطمئن نہیں ہوتا، لیکن جب ایک چیلا آ کے اس کو یہ بتاتا ہے نا کہ میں نے آج فلاں جگہ پہ طلاق کروائی، میری وجہ سے فلاں گھر ٹوٹا، 2 لوگوں کے درمیان لائٹ گئی، وہ اٹھ کے اس سے ملتا ہے، یعنی وہ اس کا وارم ویلکم کرتا ہے، اس کو گلے سے لگاتا ہے، ہاں ہاں در حقیقت تو نے ہی تو اصل کام کیا۔
تو یہ آپ دیکھیں جس جگہ پر یہ ساری قوم کی مشغلہ یہ ہو جائے، وہاں کی خاکی حالت کیا ہوگی؟ مذہبی حالت بھی انتہائی گری ہوئی، اخلاقی حالت بھی گری ہوئی، معاشرتی حالت اور معاشی حالت بھی ایسی تھی، سودی کاروبار کرنے والے. ٹھیک ہے، تبھی تو ان کے متعلق فیصلہ آیا کہ اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا. اور اب آپ دیکھیے کہ جو جادو کی بات ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں جادو پھر اثر ہی کیوں کرتا ہے. اگر دیکھیں اللہ نے جس طرح شیطان کو قیامت تک کے لیے مہلت دی ہے، ویسے ہی اس علم کے اندر بھی اللہ نے اثر رکھا ہے. اگر اللہ چاہے تو وہ جادو اثر نہ کرے، ٹھیک ہے، اور اگر اللہ چاہے گا باذن اللہ، ٹھیک، تو پھر وہ اثر بھی کرے گا. جیسے کہا نا کہ وما هم بضارین من احد الا باذن اللہ، اور وہ اس کے ساتھ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے مگر اللہ کے حکم کے ساتھ. ٹھیک ہے، یعنی اللہ کا جب حکم آ جاتا تھا تو پھر وہ گویا کسی بھی چیز کی جو صفت ہوتی ہے، وہ خاصیت جو اللہ نے اس میں رکھی ہے، اللہ چاہے تو اس کو بدل بھی سکتا ہے. اب جادو کے اندر اگر اللہ نے نقصان کی صفت رکھی ہے تو جب اللہ بدلنا چاہے گا تو وہ بدل جائے گی. آپ دیکھیے اگر ہم اسی طرح دیکھیں، اگر آگ کی صفت جلانا تھی اور تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو اس نے کیوں نہیں جلایا؟ جب نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالا، اگر آگ کی صفت صرف جلانا تھی تو پھر تو اس کو نعوذ باللہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی جلا دینا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا. گویا وہ صفت کسی کے کنٹرول میں تھی، اللہ نے جب اس کو ختم کر دیا تو وہ ختم ہو گئی، وہی آگ ان کے لیے ایک باغ بن گئی. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے اللہ جب تک نہیں چاہے گا. کتنی جگہ پہ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے تو ساتھ آپ کو ایک لفظ ملتا ہے باذن اللہ، کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، مٹی کے گارے کو پھونک مارتے تھے تو وہ اللہ کے حکم سے اڑنے لگ جاتا تھا پرندہ بن کے باذن اللہ. ساتھ یہ الفاظ ملتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا تھا. گویا اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیتیں رکھی ہیں علوم کے اندر، چیزوں کے اندر، میٹرز کے اندر. ٹھیک ہے، آگ کے اندر جلانے کی رکھی ہے تو وہ جلاتی ہے، لیکن جب اللہ نہیں چاہے گا تو وہ نہیں جلائے گی. ٹھیک ہے، جادو کے اندر اگر نیگیٹو ایک اثر رکھا ہے تو وہ اثر کرے گا، لیکن اگر اللہ چاہے گا تو وہ نہیں کرے گا، اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو وہ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، تو یہ سارے معاملات سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ بنی اسرائیل کے حوالے سے یہاں پہ دو جرائم کو خاص طور پہ اس رکوع کے حوالے سے یاد رکھیے گا کہ ایک تو انہوں نے انبیاء کے ساتھ ساتھ فرشتوں کے ساتھ، ملائکہ کے ساتھ بھی دشمنی رکھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جادو سیکھنے سکھانے کو بہت پسند کیا، اور پھر اللہ نے ان کی آزمائش کے لیے فرشتے بھی اتارے، لیکن اس کے باوجود وہ ان کو بتاتے تھے کہ ہم سے نہ سیکھو، لیکن وہ اتنے پاگل ہوئے تھے اس کام کے لیے کہ ان کے منع کرنے کے باوجود بھی ان کو بتاتے بھی تھے یہ کفر ہے، لیکن پھر بھی سیکھتے تھے، اور اس کے ذریعے سے جو آپ نے خاص مقصد دیکھا وہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے. ٹھیک ہے بیٹا، امید ہے یہ آپ کو یہاں تک سمجھ آ گیا ہوگا. اس کو پڑھ لیجئے، سمجھ لیجئے، اور 1 منٹ کی ریکارڈنگ بنا کے شیئر کر دیجیے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.